آپ مجھے ذرا اپنی اسٹوری بتائیں کہ وہ جو $1 لاکھ آپ کہہ رہے ہیں کہ بنائے ہیں آپ نے تھرو لنکڈ ان، ہاؤ واز دیٹ؟ کہ آپ کا کیا کانٹینٹ کریشن کا آئیڈیا ہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے لوگوں کو کہ بھائی بنائیں کیا. لیکن میں نے لنکڈ ان کو دیکھا ہے کہ کبھی کبھی پوسٹ اگر رات میں ڈال رہے ہیں تو نہیں چلتی، کبھی کبھی وہ چل بھی جاتی ہے. سو ان یور پریکٹس آپ نے دیکھا ہے کہ ٹائمنگ کتنا امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے؟ اگر کسی کو ایکسل کرنا ہے، جاب چینج کرنی ہے، تو آپ اس کے لیے کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں جیسے پاکستان میں، انڈیا میں، جو نکلنا چاہ رہے ہیں، مڈل ایسٹ آنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جابز نہیں ہے. کہاں سے اسٹارٹ لیں؟ سو ابھی ہم بہت ہی انٹرسٹنگ بات کر رہے تھے. میرے ساتھ علی شاہ تھے، تو ان کے ایک فرینڈ تھے، وہ آئے، وہ نیدرلینڈ سے موو کر رہے تھے دبئی. تو انہوں نے کہا یار میں بہت زیادہ جابس اپلائی کر رہا ہوں اور ابھی ہو نہیں پا رہا ہے. ہی وانٹیڈ ٹو موو ہز فیملی ٹو دبئی. سو آئی آسکڈ ہم کہ آپ اپلائی کیسے کر رہے ہیں لنکڈ ان کے اوپر؟ تو کہہ رہے تھے یار ہم نے پریمیم سبسکرپشن لی ہوئی ہے اور سب کچھ صحیح چل رہا ہے، لیکن پھر بھی کوئی آفرز نہیں آ رہی ہیں. اس بات پہ پھر لنکڈ ان کی ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ اسٹوری نکلی. تو آئی تھاٹ کہ علی شاہ نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ انہوں نے $100,000 بنائے ہیں لنکڈ ان کے تھرو. تو میں نے کہا پہلے وہ تو چلے گئے وہ صاحب، لیکن علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو علی صاحب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم، کیسے ہیں ولی؟ نائس میٹنگ یو یار آفٹر 1.5 اور مے بی آلموسٹ 2 years ناؤ. ناس سمٹ کے بعد سے ہم ملے. تو لوگ جو ہے نا لنکڈ ان کو جس طرح سے یوز کرتے ہیں، اب 6 مہینے سے جب سے میں اس کو ایکٹیولی یوز کر رہا ہوں تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بہت غلط طریقے سے یوز کرتے ہیں. سو آپ مجھے ذرا اپنی اسٹوری بتائیں کہ وہ جو $1 لاکھ آپ کہہ رہے ہیں کہ بنائے ہیں آپ نے تھرو لنکڈ ان، ہاؤ واز دیٹ؟ جی گریٹ، تھینک یو ویری مچ ولی. سو بیسکلی آئی تھنک دا اسٹوری از ایز یو آلسو سیڈ کہ اٹ بوائز ڈاؤن ٹو کہ ہم جب اسٹارٹ کرتے ہیں لنکڈ ان پہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ جاب کے لیے ہی ٹول ہے اور اس کے تھرو جب اپنے جاب بدلنی ہے تو پھر آپ سی وی اپڈیٹ کریں گے اور پھر آپ لنکڈ ان کے پروفائل کے تھرو یو اسٹارٹ ریچنگ آؤٹ ٹو پیپل. بٹ دیٹس دا رانگ وے آف ڈوئنگ اٹ. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے اس کو لائیو رکھنا ہے. سو اٹ ہٹ می آلموسٹ 1 year ago کہ میں نے بھی، میرے پاس بھی کوئی 2,000 فالوورز ہوتے جو اسٹینڈرڈ لوگ جو ہوتے ہیں ٹیلی کام کا جو نیٹ ورک تھا، آئی ٹی کا نیٹ ورک تھا. اینڈ آئی ریئلائزڈ اینڈ آئی میڈ اے کمٹمنٹ ٹو مائی سیلف کہ یار مجھے نا ڈیلی لنکڈ ان پہ پوسٹ کرنا ہے. اور انٹرسٹنگلی یہ چیز خود ہی سے ہٹ ہوئی اور میں نے یہ اسٹارٹ کر دیا. اور مجھے تھوڑا سا نا ارلی اس کا فائدہ بھی ہوا کہ میرے تقریباً 6 months میں کوئی 4,000 فالوورز ہو گئے تھے. تو آئی واز کوائٹ ہیپی ود دا ریزلٹ. اب ہوتا یہ تھا کہ میں جو بات کر رہا ہوتا ہوں، میں بات کرتا ہوں کہ یار کیسے آپ انٹرپرینورشپ کے تھرو، جو ہم خود پچھلے 8 سالوں سے میں خود کر رہا ہوں، ملٹیپل اسٹارٹ اپس میں نے کیے، پھر بزنسز کھڑے کیے، کچھ فیلئرز بھی ہوئے ہیں، کچھ سکسیزفل بھی ہوئے ہیں، وہ ساری لرننگز میں اس پہ شیئر کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹس کے اوپر بات کرتا ہوں، بیکاز ہمارا ایک انویسٹمنٹس کا، ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن کا، کمرشل کا بزنس بھی ہے. سو وہ ساری چیزیں میں شیئر کرتا ہوں کہ کیسے آپ کو انٹرپرینورشپ پلس انویسٹمنٹس، دیز کین لیڈ یو ٹو فائنینشیل فریڈم. سو دیٹ از مائی نش اینڈ آئی ٹاک اباؤٹ دیٹ اے لاٹ. آئی شیئر پریکٹیکل آئیڈیاز آن لنکڈ ان اباؤٹ کیسے کر سکتے ہیں. اس کا مجھے بینیفٹ یہ ہوا کہ آئی اسٹارٹیڈ سینگ دا ریزلٹس کہ لوگوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا، جو دوست تھے، جاننے والے تھے، کہ وی آر ریئلی لائکنگ یور کانٹینٹ. مجھے لنکڈ ان پہ میسیج آ جاتا تھا کہ آپ نے جو پوسٹ کی ہے، جس میں آپ نے کوئی پریکٹیکل بات کی ہے، آپ نے بتایا کہ یار کوئی نیا بزنس کھڑا کرنا ہے تو اس میں یہ 3 points ایسے ہیں جو زیادہ ریزن بنتے ہیں فیلئر کے کسی بھی بزنس کے اسٹارٹ میں. سو اس سے کیسے بچنا ہے. سو یہ چیز ہمیں بڑی امپورٹنٹ لگی ہے، کیونکہ میرے جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹرانزیشن کرنا چاہ رہے ہیں فرام جاب ٹو انٹرپرینورشپ. تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. سو اسی طرح فرینڈ آف مائن ریچ آؤٹ ٹو می few months back at the start of this year and he said کہ یار آپ کا میں دیکھ رہا ہوں لنکڈ ان کے اوپر کافی فالو کر رہا ہوں پچھلے 6 مہینے سے اینڈ I'm getting quite good insights. میں نے کہا گڈ یار دیٹس گڈ. اینڈ ہی از بیسڈ آؤٹ آف کراچی، آئی ایم بیسڈ آؤٹ آف اسلام آباد. سو آئی سیڈ کہ یار کبھی اسلام آباد آنا تو لیٹس میٹ اپ. اینڈ ہی سیڈ ڈیفینیٹلی اینڈ یو ڈو دا سیم اف یو وزٹ کراچی، لیٹس میٹ اپ. So eventually he ended up being in Islamabad and we ended up meeting. So we met almost after 15 years because we were colleagues at Mobilink. Now it's called Jazz, but back then it was Mobilink, back in 2008. So we ended up having a chat. I told him about the businesses that I'm doing right now and he was quite excited because he was very much into entrepreneurship himself. اچھا کرتے کرتے کیونکہ وہ آئی ٹی کا بندہ تھا، میرے ذہنوں اور وہم و گمان میں میری بات تھی کہ یہ کبھی انویسٹمنٹس کی طرف بھی آ سکتا ہے. ہی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ اباؤٹ میرا جو کنسٹرکشن کا بزنس ہے. ہی سیڈ کہ یار اس کا بتائیں، جو تخلیق کا آپ کا وینچر ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں تو بتائیں. سو وی اینڈیڈ اپ چیٹنگ اباؤٹ دیٹ. آئی شیئر دا بروشر آف مائی، جو ہم ایک کمرشل بلڈنگ بنا رہے ہیں اسلام آباد کے پاس 7 story، جس میں اپارٹمنٹس بھی ہیں، شاپس بھی ہیں. اینڈ ہی گاٹ مور انٹریگڈ. اچھا یہ تو اس نے کہا یار میں نیکسٹ ٹائم آتا ہوں اسلام آباد تو میں آپ کے ساتھ سائٹ وزٹ کروں گا. سو آئی سیڈ فائن.
ان دا مین ٹائم میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں نا ان چیزوں کے بارے میں جو یہ فائنینشیل فریڈم ہوتی ہے, انویسٹمنٹس ہوتی ہیں, ان کے بارے میں ریگولر ویبینارز بھی کرتا ہوں لنکڈن کے اوپر. سو ون آف دوز ویبینارز کچھ لنکڈن پہ کرتا ہوں, کچھ میں اپنے چینل یوٹیوب چینل جو کہ علی شاہ ری انوینٹ ہے اس کے اوپر کرتا ہوں. سو اینڈ اپ ڈوئنگ ون آف دا ویبینارز. کی آڈینس اس کی جو میرے یو کے دوست ہیں, نیٹ ورک ہیں, وہ تھے, لیکن جس فرینڈ آف مائنڈ آلسو اٹینڈیڈ دیٹ ویبینار, اس نے مجھے ٹورڈز اینڈ آف دیٹ سیشن کہا کہ آپ نے میرے مائنڈ میں جو کویشچن تھے جو میرے مائنڈ میں آ رہے تھے وہ آپ نے موسٹلی اس میں سے ایڈریس کر دیے ہیں. تو آئی ووڈ لائک ٹو ہیو اے ون ٹو ون کنورسیشن ود یو آفٹر دس ویبینار. سو ویلکم, وائی ناٹ. سو وی اینڈ اپ چیٹنگ اینڈ ہی سیڈ یار مجھے نا کافی زیادہ انٹرسٹ پیدا ہو گیا آپ کے پروجیکٹ میں, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو بائی اپارٹمنٹس بیکاز آئی ایم ان دا پروسیس آف شفٹنگ فرام کراچی ٹو اسلام آباد. میں نے کہا 100 بسم اللہ, آپ آنے والے بنے. خیر وہ نیکسٹ ٹائم اسلام آباد آیا, اس کے ساتھ میں سائٹ وزٹ کیا, اینڈ ہی اینڈیڈ اپ بائنگ 2 اپارٹمنٹس فرام می which were worth more than 200,000 پاکستانی, جو 2 کروڑ روپیہ بنتا ہے. سو ان ڈالرز it would be around 75K. اچھا یہ ایک چیز ہوئی ہے ریسنٹلی, آئی تھنک ارلیئر دس ایئر. اور آج کل آپ کو پتا ہے مارکیٹ پاکستان میں کافی ٹف ہے. دیر چیلنجز, اکنامک چیلنجز دیٹ لیڈ ٹو, اور جو پولیٹیکل چیلنجز کی وجہ سے لوگ پاکستان میں انویسٹ کرنے سے آج کل گھبرا رہے ہیں, لیکن اس میں بھی اگر آپ کا بزنس چل رہا ہے نا, سو دیٹ از سم تھنگ بگ. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دوست ہے, انہوں نے اسی طرح ریچ آؤٹ کیا, اینڈ ہی واز آلسو فالوئنگ می on social media on LinkedIn, and he ended up same story دوبارہ repeat ہوئی, انہوں نے ایک اپارٹمنٹ اور خرید لیا میرے سے 2 بیڈ کا. So I ended up making almost $100,000 just by posting consistently on LinkedIn. So یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی لمبی کر کے بتائی. زبردست زبردست. نہیں, آئی ووڈ اگری ٹو دس بیکاز اب میں جب لنکڈن یوز کر رہا ہوں پچھلے 6 مہینے سے, تو اس کے اندر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یوٹیوب تو میں کر رہا تھا نا, یوٹیوب تو میں پچھلے 4 سال سے کر رہا تھا اور ابھی بھی کر رہا ہوں میں, اینڈ یوٹیوب از مائی مین پلیٹ فارم. لیکن لنکڈن پہ آنے کی وجہ سے اب آپ کو ہر جگہ نہیں آپ رہ سکتے. آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اکیلے کام کر رہے ہیں, میں کیونکہ اکیلے کام کر رہا ہوں, ٹیم کے ساتھ نہیں ہوں. سو یو کی ناٹ لائک ہیو یوٹیوب, یو کی ناٹ ہیو ٹویٹر, لنکڈن, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, سب کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس ٹیم ہونی چاہیے, اور اگر ٹیم ہو بھی جائے تب بھی جو گروتھ ہے نا وہ آپ کو 1 یا 2 پلیٹ فارمس پہ ملے گی. سارے پلیٹ فارمس پہ اگر آپ کو گروتھ مل رہی ہے تو اٹس آؤٹ آف دس ورلڈ, وہ ایسی چیز نہیں ہو سکتی. سو یوٹیوب تو آئی ایم آل ان ٹو اٹ, لیکن لنکڈن ایک تو میں پہلے ٹویٹر یوز کرتا تھا ٹیکسٹ بیس کے لیے, لیکن جب سے میں نے لنکڈن یوز کرنا شروع کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر جو اپروچ ہوتی ہے وہ بہت آسان ہوتی ہے اور اوتھینٹک ہوتی ہے, کیونکہ جو لوگ بھی آپ کو ملتے ہیں وہ ان کا پروفائل بنا ہوا ہوتا ہے, ان کا نیٹ ورک بنا ہوتا ہے, ان کے ساتھ آپ کا کوئی نہ کوئی کامن کنیکشن ہوتا ہے. فیس لیس کوئی نہیں ہوتا یہاں پر. یوٹیوب پہ آپ فیس لیس ہو سکتے ہیں, آپ انسٹاگرام پہ فیس لیس ہو سکتے ہیں, ٹک ٹاک پہ فیس لیس ہو سکتے ہیں, آپ ٹویٹر پہ فیس لیس بہت لوگ ہوتے ہیں, لیکن لنکڈن کا وہ ٹرینڈ بنتا ہی نہیں ہے کہ آپ فیس لیس ہوں. لنکڈن پہ آپ کی اپنی آئیڈینٹی ہوتی ہے. ونس آپ کی اپنی آئیڈینٹی ہوتی ہے تو لوگ آپ سے اوتھینٹکلی بات کر سکتے ہیں. میری اپنی جب میں لنکڈن کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ جو جن برانڈس کے بارے میں بات کرتا ہوں, یا بہت ساری برانڈز مجھے ان کے CEOs مجھ کو لنکڈن کے تھرو اپروچ کرتے ہیں, اینڈ آئی ووڈ سیفلی سے کہ مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے جسٹ تھرو بیکمنگ ایکٹیو آن لنکڈن. اور جو ابھی کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے آپ کے فرینڈ کے ساتھ, وہ جس طرح سے لوگوں کی اپروچ ہوتی ہے کہ لنکڈن سے جاب ڈھونڈنی ہے, بالکل جاب ڈھونڈنی چاہیے لنکڈن سے, لیکن جاب ڈھونڈنے کا طریقہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے لنکڈن پریمیم رکھ لیا ہے اور اب آپ بیٹھے میں کہ آپ کے پاس ریکروٹرس خود آئیں گے, ڈائریکٹ آپ سے اپروچ کریں گے کہ لنکڈن آپ کا پریمیم ہے اس لیے لیٹس ہیو اے ٹاک اینڈ آپ کو ہم جاب آفر کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا, آپ کو ایکٹیو رہنا پڑتا ہے. سو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایکٹیو رہنے کے لیے, کیونکہ کانٹینٹ آئیڈیاز آنا مشکل ہوتا ہے, میں نے تو اپنا ایک سسٹم بنا لیا ہے کانٹینٹ آئیڈیا کے جنریشن کا, لیکن آئی ووڈ بی ہیپی ٹو لرن فرام یو کہ آپ کا کیا کانٹینٹ کریشن کا آئیڈیا ہے, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے لوگوں کو کہ بھائی بنائیں کیا, کیونکہ اٹس ناٹ ایزی کہ آپ ہر روز پوسٹ کر رہے ہیں اور کوئی نئی چیز پوسٹ کر رہے ہیں اور اس کو اتنا ہی انٹرسٹنگ وے کے اندر آپ پوسٹ کریں. سو ہاؤ ڈو یو گو اباؤٹ اٹ؟ بھائی آپ نے بڑے انٹرسٹنگ انسائٹ شیئر کیے ہیں, اینڈ آئی ٹوٹلی ایگری ٹو اٹ کہ لنکڈن کو اگر پراپرلی یوز کیا جائے نا تو یہ باقی ساری چیزوں سے ایک اس کے اندر اوتھینٹسٹی ہے اور کریڈیبلٹی ہے, بیکاز یو ہیو اے نیٹ ورک. اس کے اکثر جو لوگ ہیں آپ کے 2nd یا 3rd ڈگری کنیکشن میں ہوتے ہیں. دا کویشچن یو جسٹ آسک می از بیسکلی اباؤٹ کہ اس کو کیسے ہم کر سکتے ہیں یوٹیلائز, اور میرا سسٹم کیا ہے بیسکلی ٹو جنریٹ کانٹینٹ. تو یار جیسے میں جم جاتا ہوں, اینڈ آئی ہیو میڈ اٹ اے پوائنٹ, آئی ہیو بین ڈوئنگ دیٹ فار مینی ایئرز ناؤ. سملرلی آئی میڈ اٹ اے پوائنٹ کہ میں نے لنکڈن کی پوسٹ مس نہیں کرنی. آئی جسٹ ہیو دیٹ ان می کہ یار میں نے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ڈالنا ہے, بیکاز وین یو اسٹارٹ سینگ دا ریزلٹس آف اٹ کہ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں, پیپل آر
गेटिंग इम्पैक्टेड बाय इट पॉजिटिवली और उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तब्दीली आ रही है जस्ट बाय शेयरिंग सम पॉजिटिव थॉट। बिकॉज ये तो हमारा रिलीजन में कहता है कि यार नेकी, ये अगर आपकी स्माइल भी है ना, मुस्कुराहट भी, ये सदका जारी है। सो यू कम अक्रॉस समबडी हु इज़ अ पॉजिटिव माइंडसेट, हु हैज़ अ ग्रोथ माइंडसेट, सो जस्ट शेयर समथिंग। जैसे ना कोई जैसे ट्विटर के जो परिंदों को ट्वीट किया जाता है कि परिंदे चूं चूं करते हैं, तो वो उस तरह की चीज़ है कि हम आएँ और हम कोई ऐसी बात करते हैं अच्छी, स्पेशली उस टाइम पे जब लोग अभी लॉग इन हो रहे होते हैं। तो आई डू इट अराउंड 9 AM इन द मॉर्निंग, जब लोग लॉग इन हो रहे होते हैं अपने ऑफिस में आके। अगर मैं 9 AM किसी वजह से मिस कर दूँ तो फिर मैं 12 PM या 1 PM अराउंड लंच टाइम का होता है कि पीपल आर चेकिंग के लिंक्डइन पे क्या हो रहा होता है। सो आई टॉक अबाउट, आई कीप इट लाइट, समटाइम्स आई टॉक अबाउट कि प्रैक्टिकल आइडियाज़ जो मैंने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, लीडरशिप से रिलेटेड, जो फाउंडर्स को चैलेंजेस आ रहे होते हैं उनसे रिलेटेड। समटाइम्स आई टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, द मल्टीपल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स, डाइवर्सिफिकेशन एंड ऑल दैट। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बाइट साइज्ड आप बना के डालें। हर चीज़ आपके माइंड में हर वक्त नहीं आ रही होती, तो एज यू सेड उसके लिए फिर आई यूज़ AI, आई यूज़ ChatGPT। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि यार ChatGPT की वजह से आपकी रीच कम हो जाती है। पर्सनली आई हैव एक्सपीरियंस नथिंग लाइक इट। आई पर्सनली, जब मेरे माइंड में कोई चीज़ आ रही होती है ना, आई जस्ट राइट इट और वो रैंडमली मैं लिखता हूँ। उसमें अंग्रेज़ी बहुत ही ख़राब होगी, बट आई convert it, I bring it to ChatGPT. When it comes out of ChatGPT, it is a structured thing. तो वो जो कॉन्सेप्ट आपका आपने उसको आसानी से बना के बता दिया। Right. तो उसमें से कोई चीज़ हिट हो जाती है, कोई चीज़ नहीं जाती, तो इट्स पार्ट ऑफ द गेम। कोई चीज़ क्लिक होगी, कोई नहीं होगी। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपसे पूछना है, क्योंकि आप काफ़ी अरसे से लिंक्डइन कर रहे हैं। तो मैं जब लिंक्डइन पोस्ट बना रहा होता हूँ ना, मेरे पास तो टाइम नहीं होता है ना, मैं ऑफिस भी कर रहा होता हूँ, अपना फैमिली भी होती है, और कंटेंट क्रिएशन में यूट्यूब की मैं कम से कम 5 वीडियोस भी आजकल 3 से 5 हो गई हैं मेरी, क्योंकि मेरा इंग्लिश चैनल भी है। तो मैं इंग्लिश चैनल के ऊपर भी एक वीडियो तो डाल ही रहा होता हूँ हफ्ते की। अदरवाइज़ 3 वीडियो से 4 वीडियोज़ मेरी उर्दू पे भी जारी होती हैं। सो आई वॉन्टेड टू आस्क यू, लिंक्डइन पे अब जब मेरे पास टाइम मिलता है ना, मेरा मसला ये है कि टाइम कम होता है, तो टाइम जब मिलता है उस टाइम पर, और मैं एक कंटेंट कैलेंडर के हिसाब से नहीं चल रहा होता लिंक्डइन के लिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि लिंक्डइन पे अगर मैं एक फिक्स कंटेंट कैलेंडर पे चलूँ ना, तो शायद ऑथेंटिसिटी कम हो जाती है। मुझे आज कोई चीज़ समझ में आती है, मैं उस पर फ़ौरन पोस्ट बना के फ़ौरन उसको डालता हूँ। मैंने कभी कभी देखा है कि मैंने रात के 10 बजे भी पोस्ट डाली है ना, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ये जो टाइमिंग वाला फैक्टर है, ये कितना इम्पैक्ट करता है? क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि जो लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर टू सम एक्सटेंट, और टिकटॉक, ये टाइमिंग पे चल रहे होते हैं। यूट्यूब टाइमिंग पे नहीं चलता है। यूट्यूब पे आप जब भी वीडियो डालेंगे वो इवेंचुअली जिस तरह चलनी होगी वो चलेगी। लेकिन मैंने लिंक्डइन को देखा है कि कभी कभी पोस्ट अगर रात में डाल रहे हैं तो नहीं चलती, कभी कभी वो चल भी जाती है। सो इन योर प्रैक्टिस आपने देखा है कि टाइमिंग कितना इम्पैक्ट कर रहा होता है? डेफिनेटली जो टाइमिंग है वो मैटर करती है, एंड एज यू सेड के थिंग्स हैव वर्क डिफरेंटली फॉर यू। और मेरे केस में मुझे यूजुअली जो टाइम सूट कर रहा होता है वो 9 AM या 1 PM का कर रहा होता है। कई दफ़ा मैंने देखा जो वीकेंड की पोस्टें हैं वो इतनी अच्छी नहीं चल रही होती, समटाइम्स वीकेंड के ऊपर वो इतना वो नहीं होता। लेकिन जैसे अगर आप कंसिस्टेंसी की बात करें ना, तो पर्सनली आई कैन व्हाट वर्क्स फॉर मी इज़ दिस कि मैं एक स्पेसिफिक टाइम पे मैंने अपने लिए तय कर लिया मैंने डालना है, तो उस टाइम पे मैं डालना शुरू कर देता हूँ। उसका बेनिफिट ये हो जाता है, जो मेरी ऑडियंस है, अगर कुछ लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली, तो उनको पता है कि यार इतने बजे इसके आने से कुछ ना कुछ आना है इसकी तरफ से। सो दैट रियली हेल्प्स। तो मेरे केस में तो मुझे इस तरह बेनिफिट हो जाता है, बट एज यू सेड इन योर केस इट्स अ बिट डिफरेंट। सो आई थिंक दैट्स अ डिफरेंट अप्रोच। हाँ, नहीं मतलब मुझे लगता है कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट है और टाइमिंग को देखना चाहिए। इनफैक्ट मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था जो यूएस में थे और वो भी लिंक्डइन क्रिएट करते हैं कंटेंट, तो वो कहते हैं कि यार हम क्या करते हैं कि अगर हम, और उनकी ऑडियंस दोनों की है, यूएस की भी है और लेट से पाकिस्तान जीसीसी कंट्रीज़ की भी है। तो वो क्या करते हैं कि एक कंटेंट डालते हैं यूएस के हिसाब से, लेट से वो सुबह के 9 बजे यूएस के हिसाब से डाल रहे हैं, उसी कंटेंट को रात के 12 बजे लेट से रात के 9 बजे रीपोस्ट कर देते हैं विदाउट शेयरिंग एनीथिंग एल्स, बस रीपोस्ट कर देते हैं। तो एज़ पर हिम इट गिव्स हिम लेट्स से ट्रैक्शन ऑन दैट एज वेल, कि उसकी जो पाकिस्तानी ऑडियंस थी वो रात के टाइम पे, क्योंकि वो लोग सो रहे थे, वहाँ के 9 बज रहे थे, उस टाइम पर उन्होंने जब पोस्ट की तो उनको नहीं पहुँची, लेकिन जब रीपोस्ट करते हैं तो उनको पहुँच जाती है। इसी तरह से एआई की बात की तो एआई को मैं भी यूज़ करता हूँ, बट एआई को मैं इस तरह से यूज़ करता हूँ कि आइडिया जनरेशन के लिए और उसके बाद आइडिया को कन्वर्ट करने के लिए कि किस तरह से उसको कर सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे जो वर्डिंग्स हो मेरी अपनी हो, थोड़ी बहुत उसकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं
وہ کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے تو وہ سینٹینس کو امپروو کرنے کے لیے پرابلی میں اے آئی یوز کر لیتا ہوں, لیکن میرا اوتھینٹک رہنے کا پلان ہوتا ہے کہ کسی طرح سے میری جو تھاٹس ہیں وہ اسی طرح سے آئیں. ایک چیز مجھے بتائیں کہ یہ سیلفی کا کیا سین ہے اس میں لنکڈن کے اندر؟ میں نے دیکھا ہے کہ جو آپ اپنی فوٹوز پوسٹ کرتے ہیں اس میں زیادہ اٹریکشن ملتی ہے کمپیئر ٹو کوئی بھی اور چیز آپ پوسٹ کریں. ایبسلیوٹلی, جتنا بھی آپ اوتھینٹک ہو کے آئیں گے لوگوں کے سامنے, آئی تھنک دیٹ کریٹس اے لاٹ آف امپیکٹ, اور لوگ اس سے ریلیٹ کر پاتے ہیں. اور آئی واز لکی کہ مجھے کچھ تو میں سیلفیز لیتا رہا ہوں, لیکن مجھے ریسنٹلی آئی آلویز ہیڈ کمپنی. آئی ہیو اے کپل آف فرینڈس جو میں ان کے ساتھ ٹریول کر رہا ہوں تو دے ہیو بین کائنڈ انف, دو سم ٹائمز دے ریئلی گیٹ انوائڈ. گیا تو میں ہر ٹائم یہی سوچتا تھا کہ کس اینگل پہ کہاں پہ پکچر اچھی آئے گی, سو پلیز ٹیک مائی پکچر. تو یہ چیز ہے کہ آپ نے یو ہیو ٹو بی لٹل بٹ کنسیڈریٹ آف پیپل ایز ویل, بٹ ادر دین دیٹ جو پکچر ہے اینڈ یور اون پرسونا ہے وہ دیٹ ریئلی کنویز اے لاٹ. سم ٹائمز اگر آپ پکچر کے بغیر پوسٹ کرتے ہیں تو اس کی پرفارمنس تھوڑی کم ہوتی ہے, ڈیگریڈ ہوتی ہے. Right. اچھا ولی, مجھے آپ ایک بتائیں چیز کہ آپ ماشاء اللہ ایک چیز لنکڈن میں بہت اچھی کر رہے ہیں, وچ از بیسکلی آرگنائزنگ لائیو ایونٹس. What has been the impact so far of those live events that you do on LinkedIn? اچھا, وہ لائیو ایونٹس میں خود پارٹیسپیٹ کیا ہے. میں نے ابھی تک اپنا کوئی لائیو ایونٹ نہیں کیا ہے. لنکڈن کا ایک بہت بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ یہ جو ہے نا انسٹاگرام کی طرح بہیو کرتا ہے, یعنی کہ آپ کی جو آج کی پوسٹ ہے وہ اچھی چلی گئی تو چلی گئی, وہ ایک دن 2 دن تک الائیو رہتی ہے, اس کے بعد وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یوٹیوب میں ایسا نہیں ہوتا. یوٹیوب کے اندر اگر آپ کی ویڈیو آج اچھی نہیں بھی گئی تو اگر وہ سرچیبل ہے یا اس میں کنٹینٹ اچھا ہے تو وہ ایونچولی جا کر کبھی نہ کبھی 1 سال 2 سال 3 سال بعد بھی وہ ایک دم سے زندہ ہو سکتی ہے. لنکڈن میں ایسا نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے جو لنکڈن کا لائیو ایونٹ ہے اس کا بھی سب سے بڑا ڈائلیما یہ ہے کہ وہ جس وقت لائیو ہو رہا ہوگا نا اس ٹائم پر ہی آپ کو اس کو یوز کرنا ہے, ادروائز وہ پھر ختم ہو جائے گا, اس کو آرکائیو بھی نہیں رہے گا وہ. یعنی کہ جو آڈیو ایونٹس ہوتے ہیں لنکڈن کے وہ آپ کو آرکائیو میں نہیں ملیں گے انلیس اینڈ انٹل آپ اس کو خود سے ریکارڈ کر لیں یا سیو کر لیں. تو اٹ واز گڈ کیونکہ یوٹیوب کی آڈینس ڈفرینٹ ہے, لنکڈن کی آڈینس ڈفرینٹ ہے. تو میں نے جن لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا تو انٹریکٹیونیس کی پوائنٹ آف ویو سے, انگیجمنٹ کی پوائنٹ آف ویو سے لنکڈن بہت اچھا ہے. میں نے یوٹیوب لائیو بھی کیا ہے, میں نے آلموسٹ کوئی 6-7 یوٹیوب لائیو کیے ہیں اب تک, لیکن مجھے واقعی میں لنکڈن لائیو کرنے میں زیادہ مزہ آیا. اور اس کا ریزن شاید یہ بھی تھا کہ اس میں آپ کی جب آپ یوٹیوب کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں کانسٹنٹلی آپ کو ویڈیو بھی کرنا ہوتی ہے, لیکن لنکڈن لائیو کے اندر آپ آڈیو اگر کر رہے ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی اسپیسیفک پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہوں یا کیمرے کو دیکھ رہے ہوں. تو آپ تھوڑا سا یو آر ایٹ یور اون ایٹماسفیئر. باقی جس طرح سے لوگ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی آڈیو کے تھرو انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو اٹ از کمپلیٹلی ڈفرینٹ دین یوٹیوب لائیو. تو مجھے لگتا ہے کیونکہ یوٹیوب لائیو کے اندر لوگ بلا تو سکتے ہیں آپ ان کو, لیکن پھر بھی ٹیکسٹ بیس ہی کام چل رہا ہوتا ہے. لنکڈن لائیو کے اندر آپ آڈیو بیس لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایک جس کی وجہ سے آپ کو میرے خیال سے ڈفرینٹ آپ کو امپیکٹ ملتا ہے. اچھا, میرا ایکسپیرینس تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. پرسنلی آئی یوز لنکڈن لائیو ود ویڈیو ایونٹس, اور اس میں اس کو اپنی جو کمپنی ہے اس کے لیے یوز کرتا ہوں. جیسے زیکوفائی ایک ہمارا بزنس ہے وچ از بیسکلی اے کنسلٹنگ فرم, اینڈ وی فوکس آن انکریزنگ امپلائیز انگیجمنٹ, اور اس کے لیے ہم ٹریننگ کوچنگ کنسلٹنگ کرتے ہیں. سو اس پہ برانڈ بلڈنگ, اوتھینٹسٹی بلڈ کرنے کے لیے وی ہیو ریسنٹلی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ ویڈیو ایونٹس پر ویک. اچھا, اس میں مجھے یہ فائدہ نظر آتا ہے کہ اگر آپ کے جتنے بھی فالوورز ہیں, وین یو گو لائیو اونلی فرام یور اون پروفائل, ایٹ دیٹ ٹائم اٹ گیوز دیم اے نوٹیفکیشن دیٹ پرسن از لائیو, اینڈ یو گیو دیم, اف یو وانٹ واچ آؤٹ یو کین گو اینڈ واچ اینڈ چیک آؤٹ کہ کیا بات کر رہے ہیں. لیکن جو آپ کی کمپنی کا پیج ہے, آئی ریکمینڈ کہ آپ اس کو تھوڑا سا مزید انہینس کریں, فالوورز لے کے آئیں, کیونکہ ان کو آپ کی نوٹیفکیشن جائے گی کہ آپ کی یہ بندہ جو ہے یا یہ کمپنی کا پیج لائیو ہے اس وقت. سو دیٹ ریئلی ہیلپس ٹو بلڈ کریڈیبلٹی آف دا برانڈ ایز ویل. سو پرسنلی آئی فاؤنڈ اٹ کوائٹ یوزفل کہ جو لنکڈن ہے اس کے جو ویڈیو ایونٹس ہیں یوزنگ اسٹریم یارڈ یو کین ڈو دیٹ, اور اس میں آپ ملٹیپل پرسنس کو بھی لے کے آ سکتے ہیں. سو دیٹس کوائٹ افیکٹو. نہیں, وہ بالکل صحیح ہے, لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے, اسٹریم یارڈ کو میں یوز کر سکتا ہوں یا کوئی اور پلیٹ فارم میں یوز کر سکتا ہوں ویڈیو کے لیے, لیکن لنکڈن کا جو آڈیو لائیو ہے, جو اس کا ایسنس ہے وہ یہ کہ آپ انٹریکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں تھرو آڈیو کالز. وہ نہیں آ پاتا اسٹریم یارڈ کے اندر, کیونکہ وہ اگر آپ کرتے ہیں تو پھر وہ اگین ویڈیو آ جاتی ہے اس کے اندر, یا آپ کسی کو لے کے بھی آتے ہیں تو وہ ایڈیشنل ایک ہرڈل آتا ہے. لنکڈن آڈیو کوئی بندہ اپنے فون کے اوپر اس وقت بھی یوز کرتے ہوئے ایک دم سے اگر انٹر کرتا ہے تو اس کو کچھ نہیں کرنا, صرف ایک ہیڈ فون چاہیے, اگر ادروائز اسپیکر سے بھی بات کر سکتا ہے, اینڈ ہی کین اسپیک ود آن مائک.
اچھا یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے, یہ آپ اپنی بزنس کے حساب سے بتا رہے ہیں, لیکن جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کے لیے بھی میرے خیال سے لنکڈن ان کے لیے ہی انفیکٹ لنکڈن جو بنا تھا وہ تو انہی کے لیے بنا تھا. تو اگر کسی کو ایکسل کرنا ہے, جاب چینج کرنی ہے, تو آپ اس کے لیے کیا ریکمینڈ کرتے ہیں, کیونکہ یو کم اکراس اے لاٹ آف پروفیشنلز ایز ویل, تو لوگوں کو دیکھا آپ نے لنکڈن کو اس طرح سے یوز کرتے ہوئے؟ کوئنسیڈنٹلی اسے کہتے ہیں دیکھنا تقریر کی لذت, جو اس نے کہا میں نے یہ سوچا کہ وہ بھی میرے دل میں میں آپ سے ایک کوشچن کرنے والا. اچھا زبردست. میرا جو دوست ہے نیدرلینڈس والا, ہاں, اس کے کیس میں ہم اسے کیا مشورہ دیں, بیکاز وی آر ٹاکنگ ویری کانٹینٹ کریشن اسپیسیفک سبجیکٹس. صحیح. لیکن پرسنلی آئی سی دس کہ اگر کوئی بندہ ہے جو بیسک یوزیج ہم اسے سمجھتے ہیں کہ وہ لنکڈن کو تبھی ہاتھ لگاتا ہے جب اس نے جاب سرچ کرنی ہو, یا دوز پیپل ہو جسٹ گو آن لنکڈن اور سمپلی اپنی کمپنی کی جو پیج پہ اگر اسٹار کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا نوکیا کے لیے کرتا ہے تو وہ اپنی کمپنی کی پوسٹ کو ری پوسٹ کر دیتے ہیں, اینڈ دیٹس اٹ, دے تھنک دیٹ دا جاب از ڈن. ہم بات کر رہے ہیں کہ جب آپ اس طرح ہیں اور اگر آپ نے جاب سرچ کرنی ہے, ڈونٹ اسٹارٹ وین یو لوز دا جاب, اسٹارٹ بفور دیٹ, ویل بفور دیٹ. یو ہیو اے ویری گڈ اپرچونیٹی آن لنکڈن جہاں پہ پروفیشنلز ہیں, جہاں پہ آپ کے باسز ہیں, ان کے باسز ہیں, آپ کی کمپنیز کے سی اوز ہیں, ٹو انگیج ود دیم. So one thing is you need to be connected with them. So spend half an hour to 1 hour, make a pact with yourself کہ commitment کریں کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. Just like جو بھی کوئی walk کرتے ہیں, exercise کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, واش روم جاتے ہیں, you have to do LinkedIn like that. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نمبر 1 آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کر کے رہے ہیں, آپ ان سے سیکھتے ہیں. نمبر 2 آپ یہ کر رہے ہوں گے کہ آپ ان کو بتا رہے ہوں گے جو بھی آپ کا سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹیز ہے, اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, اسٹارٹ شیئرنگ. That builds your credibility and that brings your authenticity as well, that you have a grip on your subject. آپ کو جاب کے لیے ہنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. People literally land contracts through LinkedIn because لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ فلانی چیز کا ایکسپرٹ ہے. So they land opportunities, they land businesses, coaching engagements آ رہی ہوتی ہیں. There are so many things that happen. So you turn the thing around rather than going on the negative side کہ جس میں آپ کہہ رہے ہیں میں نے جاب ہنٹ کرنی ہے. Let people come to you. Let recruiters contact you because you have established your credibility. I agree to this کیونکہ میں نے 2 کانٹینٹ کریٹرز کو لنکڈن پہ دیکھا تھا, کیونکہ میں ٹیلی کام ڈومین سے ہوں, تو میں نے پاکستانی انڈینز ہوں گے, I haven't been following a lot of Indians on LinkedIn ٹیلی کام پرسپیکٹو سے, لیکن میں پاکستانی تو میرے نیٹ ورک میں بہت سارے ہیں. میں نے ابھی تک کوئی میجر پاکستانی لنکڈن کانٹینٹ کریٹر ان دی اسپیس آف ٹیلی کام نہیں دیکھا. اور میں نے آپ کین یو امیجن کہ میں نے پیپل فرام یمن, ایک بندے کو میں جانتا ہوں جو یمن سے کانٹینٹ کریٹ کرتا ہے فار 5G فار ٹیلی کام اسپیس, اینڈ ایون افغانستان, وہاں سے بھی میں نے ایک کانٹینٹ کریٹر کو دیکھا جو کہ کریٹ کرتا ہے کانٹینٹ اراؤنڈ ٹیلی کام, اینڈ دیو گاٹ ہیوج فالوئنگ لائک مے بی 100,000+, آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریممبر ناؤ, اس کے اتنے اراؤنڈ سبسکرائبرز ہیں, فالوورز ہیں, اور بہت اچھا کانٹینٹ کریٹ کرتا ہے یمن سے. کین یو امیجن کہ کنٹری وچ از وار ٹون, اور اس کا ایک بندہ بیٹھ کر 5G کے اوپر کانٹینٹ بنا رہا ہے, اور ایون اس کنٹری میں شاید 5G آیا بھی نہ ہو, وہ اس پہ کانٹینٹ بنا رہا ہے اور اس کو لوگ فالو کر رہے ہیں فرام دا ڈیولپڈ کنٹریز. تو ہاؤ ڈڈ ہی کریٹڈ ہز اون اسپیس ان دیٹ پرٹیکولر ڈومین. یہ مائنڈ بلوئنگ ہے کہ آپ کی جیوگرافیکل لوکیشن, آپ کی اکنامک سچویشن اس بات کو آپ کو روکتی نہیں ہے کہ آپ کچھ کر سکیں. سو اینڈ یہ سارے ٹولز جو اویلیبل ہیں, فری کے ٹولز اویلیبل ہیں, انسٹاگرام ہو گیا, لنکڈن ہو گیا, یوٹیوب, جو بھی سوشل میڈیا پلیٹفارمز ہیں, دے آر فری مارکیٹنگ ٹول فار یور سیلف, چاہے آپ کو بزنس کرنا ہو, چاہے آپ کو جاب کرنی ہو. سو علی, اٹ واز ریئلی انسائٹفل ٹاکنگ ٹو یو. اینڈ میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ یار ولی آپ نے بڑے انٹرسٹنگ بات ابھی کی ہے, میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا کہ وین somebody از اسٹیئنگ ان اے کنٹری تو وہ اس کے ڈائنامکس فرق ہوتے ہیں. وہ لنکڈن کا یوزیج ڈفرینٹ طریقے سے کرے گا. وہ اپنے فیلڈ میں جو ابھی چیزیں چل رہی ہیں اسی کے بارے میں بات کر کے اپنی کریڈیبلٹی بیٹر بنائے گا, تاکہ کوئی اچھا رول ہی کین لینڈ سم گڈ رول, یا ویسے لوگوں کو ہیلپ کرے اور آگے جا کے لوگ خود سمجھ جائیں کہ یار یہ بندہ جو ہے نا, ہی از اے گیور اینڈ ہی ول بی ایبل ٹو ادر پیپل آر ایبل ٹو ریچ آؤٹ ٹو ہم. ایک بندہ ہے جو مڈل ایسٹ میں جاب سرچ کرنا چاہ رہا ہے, آپ مجھے بتائیں گے وہ لنکڈن کا موسٹ افیکٹو یوٹیلائزیشن کیسے کر سکتا ہے؟ بیکاز بہت سارے لوگ ہیں جیسے پاکستان میں, انڈیا میں, جو نکلنا چاہ رہے ہیں, مڈل ایسٹ آنا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں جابز نہیں ہیں. کہاں سے اسٹارٹ لیں؟ یار دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ نیٹ ورکنگ ہے. یعنی کہ اگر آپ, میں یہ نہیں کہوں گا کہ کمپنیز کے ساتھ انٹریکٹ کرنا شروع کریں, کمپنیز کے پیجز کے ساتھ انٹریکٹ کرنا شروع کریں. ایک بڑی اچھی ٹپ ہے, میں آپ کو دیتا ہوں.
فرض کریں مجھے ہی کسی نے بتائی تھی تو اینڈ اٹ ورک فار می کہ میں اپنے لیٹ سے میں کنٹینٹ کریٹر ہوں, مجھے کسی ایک کمپنی کا بہت اچھا پتہ ہے کہ یار یہ کمپنی میرے جو بھی میں کنٹینٹ کریٹ کر رہا ہوں اس سے بہت زیادہ الائنڈ ہے, اور اس کمپنی کے بارے میں بات کروں گا تو میری آڈینس کو بہت فائدہ ہوگا اور اس کمپنی کو بھی فائدہ ہوگا. بٹ ہاؤ ٹو ریچ آؤٹ ٹو دیٹ, بیکاز وہ اچھا نہیں لگتا کہ جو ہے نا میں بار بار ای میلس کروں, اور میں بینگ اے کنٹینٹ کریٹر میں کیوں کروں, مطلب ٹھیک ہے ایک ٹائم پر آپ پچ کر سکتے ہیں لیکن پتہ چلا وہ اس طرح سے رسپونڈ نہ کریں. سو somebody told me کہ آپ یہ کریں کہ لیٹ سے کوئی بھی بینک ہے یا کوئی بھی پلیٹ فارم ہے جس کے لیے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں, گو ٹو دیئر فیس بک پیج اور لنکڈن پیج. اور اب آج کل کے زمانے میں جتنی بھی اچھی کمپنیز ہیں جو اسٹارٹ اپس ہیں وہ ٹرائی کرتے ہیں کہ ان کے امپلائیز جو ہیں وہ بھی لنکڈن کے اوپر ہوں اور اس کمپنی سے ایسوسیٹڈ ہوں. گو ٹو دیئر فیس بک لنکڈن پیج اینڈ وہاں پر سرچ کریں ان کو, ان کی مارکیٹنگ کی جو ٹیم ہے نا اس کو سرچ کریں. اب اس میں آپ کو چیف مارکیٹنگ آفیسر ملے گا یا مارکیٹنگ مینیجر, ڈائریکٹر, اس لیول کے لوگ ملیں گے. اب تو ایون جو سوشل میڈیا کولیبریٹرز ہوتے ہیں یا انگیجرز ہوتے ہیں وہ بھی الگ سے اپنی وہ لکھتے ہیں کہ وہ کس ٹائٹل کے اوپر کام کر رہے ہیں. ان کو آپ ڈائریکٹ ڈی ایم کر سکتے ہیں, اور ڈائریکٹ ڈی ایم کرنا میں نہیں ریکمینڈ کرتا, آپ پہلے ان کے ساتھ انٹریکشن شروع کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ کنیکشنز میک کر سکتے ہیں. اگر وہ لنکڈن کے اوپر ایکٹیو ہیں جو کہ آج کل لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں, ان کے پوسٹ کے اوپر کمنٹ کر سکتے ہیں. ونس یو اسٹارٹ بلڈنگ دیٹ کائنڈ آف کنیکشن ود دیم, پھر آپ ایک ٹائم پر آ کے ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی پوسٹ جو ہیں یا کمنٹس جو اتنے انگیجنگ ہو کہ وہ لوگ خود اس پہ رپلائی کریں. سو دس از ون ایگزامپل. فرض کریں آپ کسی بھی ملٹی نیشنل کے اندر سپلائی پلاننگ کے اندر کام کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے اندر گرو کر کے دبئی آنا چاہتے ہیں یا کہیں اور جانا چاہتے ہیں. اس کمپنی کے اندر جو لوگ آپ کو لنکڈن کے اوپر نظر آتے ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن شروع کر دیں, ان کے ساتھ کنیکشنز میک کرنا شروع کر دیں. اینڈ دس ٹیکس ٹائم, لائک یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو آج جاب چاہیے اور آپ کو کل آپ کو یہ سب کچھ ہو جائے گا. اس میں میرا خیال سے 6 مہینے تو چاہیے آپ کو, لیکن 6 مہینے جب چاہیے جب آپ کے پاس جاب ہو, آپ ایک ہائر لیول کے اوپر ہوں, یعنی کہ اپر ہینڈ ہو آپ کا. یہ نہیں ہو کہ آپ ڈیسپریشن کی سچویشن میں ہو. ونس آپ ڈیسپریشن کی سچویشن میں ہوتے ہیں نا اس ٹائم پر یہ کام کرنے کے ٹائم نہیں ہوتا نیٹ ورک, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس بندے کے تھرو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کو بھی پتہ ہے کہ آپ ڈیسپریٹ پوزیشن میں ہیں. ونس آپ اپر ہینڈ کے اوپر ہوں گے نا تو پھر ایکول اپرچونیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو ٹریٹ کیا جائے گا. سو اگین اس میں بھی یہی ہے نا کہ جب آپ انویسٹمنٹس کرتے ہیں تو آپ اس وقت انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہیں جب آپ بروک ہوتے ہیں. انویسٹمنٹ آپ اس وقت کرتے ہیں جس وقت آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں, جس وقت آپ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اس وقت آپ کو بھولنا نہیں چاہیے کہ آپ ایک ٹائم پر آ کے آپ کے ساتھ یہ چیزیں ختم بھی ہو سکتی ہیں. سو پوائنٹ یہ ہے کہ جس وقت بھی آپ کو نیٹ ورکنگ اسٹارٹ کرنی ہے اس ٹائم پر آپ کے پاس سچویشن آپ کی اپنی بری نہیں ہونی چاہیے, آپ بروک نہیں ہونا چاہیے. آپ جاب کی سچویشن آپ کی ایسی ہو کہ آپ کہیں جاب کر رہے ہوں, تو اور اسی طرح سے بزنس میں بھی. سو نیٹ ورکنگ کے لیے بہت ایک پری ریکوزٹ ہے کہ آپ کا اپر ہینڈ ہونا چاہیے, آپ ایکول بیسس کے اوپر بات کریں جس سے بھی بات کریں. Absolutely, I totally agree. That reminds me of an example when I used LinkedIn quite effectively. I was moving to the UK from Pakistan back in 2008. اس وقت تو LinkedIn نیا نیا آیا تھا. بٹ آئی ایسڈ آؤٹ ایک موبلنگ کے میں نے سرچ کیا اور جو لوگ مجھے نظر آئے یو کے میں موبلنگ کے بیٹھے ہوئے, آئی اسٹارٹڈ سینڈنگ دیم ڈی ایمز ایز یو مینشنڈ اینڈ آئی ایسڈ دیم کہ یار میں آ رہا ہوں, میں موبلنگ سے ہوں, میں یو کے آنا چاہ رہا ہوں, جاب ہنٹ کر رہا ہوں اینڈ آل دیٹ, سو لیٹس ہیو اے کال. دے ور کائنڈ انف, اور ان میں سے ایک دو ایسے ہیں جنہوں نے مجھے جب میں یو کے گیا جاب ہنٹ کے لیے تو دے ور کائنڈ انف کہ ہم نے لنچ بھی کیا اور بڑا مزہ بھی آیا, انہوں نے ساری انسائٹس بھی شیئر کی اینڈ وی بیکیم بیسٹ آف فرینڈز آفٹر ورڈس. تو لازمی آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ ڈونٹ لوز دوز کنیکشنز, بیکاز ایز یو سیڈ کہ ڈیسپریشن میں یہ نہ ہو کہ آپ اس کو اسی وقت ٹچ کریں دین یو لوز کنیکشنز. اگر آپ کے ساتھ ایک کنیکشن ایک بندہ ان ٹچ آ گیا ہے نا, سو اسٹارٹ بائی گیونگ, ان کو کچھ نہ کچھ بتائیں, ان کے ساتھ شیئر کریں, کیپ ان ٹچ ود دیم. اسے ہماری آپ کو پتا ٹیلی کام کی لینگویج میں ہارٹ بیٹ کہتے ہیں, سو ہارٹ بیٹ کنیکشن ضرور رہنا چاہیے تاکہ یو آر آلویز ان ٹچ ود دیم اینڈ یو کم آؤٹ ایز اے person who is always there and who is helping the network. تو نیٹورک کا پہلا اصول یہ ہوتا ہے, نیٹورکنگ کا ٹول ہے نا لنکڈن, کہ یو ہیو ٹو اسٹارٹ بائی گیونگ. لوگوں کو ویلیو ایڈ کریں لوگوں کی لائف میں, جو بھی کانٹینٹ دے رہے ہیں اس میں بھی ویلیو ایڈ کریں. یو ول سی اٹ ول سلولی اینڈ گریجولی اسٹارٹ کمنگ بیک ٹو یو. بس اس کو اینڈ کر دیں, بس کر دیجیے. چلیں زبردست یار علی, اٹ واز انسائٹفل ڈسکشن. اور ہماری ایک پوڈ کاسٹ ہوئی تھی آلموسٹ 1 آور کی, آلموسٹ جب میرا چینل اسٹارٹ ہوا تھا آئی تھنک 2 سال پہلے, تب ہم نے کی تھی, تو لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں, میں اس کا لنک بھی لگا دوں گا. علیز ہیڈ اے گریٹ جرنی, کیونکہ اس کے اندر جو لوگوں کا ایک ڈریم ہوتا ہے نا کہ اپنی 9 to 5 جاب چھوڑ کر اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے, اینڈ دیٹ ٹو آن دیئر اون ٹرمز.
تو وہ چیز انہوں نے کی تھی. تو وہ ایک اگر آپ کو وہ پوڈ کاسٹ دیکھنی ہے تو وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس پہ دوبارہ ہم کبھی ڈیٹیل میں ڈسکشن بھی کریں گے کہ وہ کیا کیا پوائنٹس ہوتے ہیں جب آپ کو, کیونکہ میں بھی اس چیز کو کنٹمپلیٹ کر رہا ہوں کہ کس طرح سے اپنی جاب سے ٹرانزیشن کر سکتے ہیں. اور یہ لوگ بہت سارے, سب لوگوں کا ڈریم, آئی تھنک کہ میجورٹی کا ڈریم ہوتا ہے یہ کہ وہ اپنا کام کریں, لیکن وہ کام اتنا آسان نہیں ہے کرنا. تو یو ڈن دیٹ, اور اس پہ ہم بات کریں گے کسی دن. باقی اٹ واز انسائٹ فل اینڈ تھینکس اگین فار ہیونگ دس کولیبریشن. اینڈ ایونچولی کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں؟ Thank you so much, Willy. Thank you for having me, and thanks for this introducing me to this great oolong tea. Never had it before in my life. Thank you so much. Thank you very much. Cheers. Thank you. Jazakallah, sir.